قرآن مجید فرماتا ہے کہ وہ دونوں کے دونوں جو ہیں اللہ کے حکم کے مطابق ناشکرے کو اور دشمنی اور دین کی مخالفت کرنے والوں کو اور نیکی سے روکنے والوں کو اور حد سے بڑھ جانے والے اور ہر معاملے میں شک ڈالنے والے افراد کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب الذی جعل مع اللہ الہا آخر، کو جس نے اللہ کے برابر اوروں کو خدا بنا لیا، فالقیاہ فی العذاب الشدید، شدید عذاب میں اسے پھینک دیا جائے گا۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال مبین، اس کے دوست نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، نہیں میں نے اسے گمراہ نہیں کیا۔ یعنی انسان ایک دوسرے کے الزام کو دوسرے پر دھر دیتا ہے، یہ طریقہ کار ہوگا۔ اور یہاں طریقہ کار بھی یہی ہے کہ اگر کسی کو مار پڑنے لگے تو پھر اپنے الزام کو، اپنی بات کو دوسرے کے کندھے پہ ڈال دیتا ہے۔ مگر قرآن مجید یہ بھی فرماتا ہے کہ قیامت کے دن دوستی برقرار رہے گی صرف انہی لوگوں کی جو تقوی شعار ہوگی، متقین لوگوں کی دوستی برقرار رہے گی، اور قیامت کے دن بھی وہ لوگ وفا شعار بھی ہوں گے اور ایثار کا انداز بھی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں آتا ہے کہ کوئی شخص ایک نیکی لیے پھرتا ہوگا اور کسی کے پاس ایک نیکی کی کمی ہوگی۔ اب وہ ایک نیکی والا جس کے پاس ایک نیکی کی کمی ہوگی وہ مانگتا پھرے گا ایک نیکی، تو ایک نیکی والا جو ہے وہ اپنی نیکی دے دے گا اور وہ کہے گا کہ تم رکھ لو اس لیے کہ تم بخشے جاؤ، میں عذاب کو برداشت کروں گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس نے ایک نیکی لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور وہ گناہ کے طور پہ حاضر ہو گیا، دونوں حاضر ہوئے، اور دونوں نے چونکہ ایثار کا انداز اپنایا تھا، اور ایک نے مانگا تھا، سوال کرنے والا تھا، اور دوسرے نے اسے دے دیا تھا، دینے کا انداز اللہ کو پسند آیا تو اللہ نے دونوں کی بخشش فرما دی۔ اصل میں یہ ہے کہ دوستی کا برقرار رہنا تقوی شعار لوگوں کے لیے لازم ہے کہ ان کی دوستی برقرار رہے گی۔ ایثار کرنے والے، محبت کرنے والے اور وفا کرنے والے لوگوں کے مابین دوستی برقرار رہے گی۔ قال لا تختصموا لدی، اللہ فرمائیں گے کہ تم میرے حوالے سے میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے تو پہلے ہی تمہارے سامنے حقائق کھول کے رکھ دیے تھے۔ ما یبدل القول لدی، اور میری بارگاہ میں کوئی بات بھی بدلی نہیں جا سکتی، حقائق کو بدلنا میری بارگاہ میں آ کے ممکن نہیں ہوگا۔ وما انا بظلام للعبید، اور میں اللہ، میں خدا ہوں، مالک ہوں، اور میں اپنے بندوں پہ کوئی ظلم نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کی سورہ قاف 50واں سورہ پاک ہے، تیسرا رکوع اس کا شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، تو وہ کہے گی کہ بہت غیظ سے، غصے سے، ناراضگی سے، اور کہے گی کہ مزید اگر کچھ ہے تو دے ڈالیے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جو جنت والے لوگ جن کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی متقین کے لیے، اور متقین جنت کو اپنے سے دور محسوس نہیں کریں گے، اور یہ لفظ دونوں سے کہے جائیں گے، جہنم والوں سے بھی اور جنت والوں سے بھی، کہ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ وہ ہے جو تم وعدہ کیے جاتے تھے مگر ہر اس شخص کے لیے کہ جو توبہ کرتا ہے، لوٹ کے آتا ہے اور خیال رکھنے والا ہے اور حفاظت کرنے والا ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب، اور اس کا دل خدا کی بارگاہ سے ڈرتا تھا، اور وہ خدا کو رحمان تو سمجھتا تھا مگر اس کے باوجود نافرمانی اور اصرار پہ نہیں آتا تھا، اور اپنے رب کی بارگاہ میں ایسا دل لایا جو اس کی جانب آنے والا تھا، اس سے پیار کرنے والا تھا۔ دلوں کو چھان کے، دلوں کو جھانک کے انسان دیکھے کہ کیا واقعتاً ان کے دل خدا سے پیار کرتے ہیں۔ ادخلوہا بسلام ذالک یوم الخلود، اور انہیں کہا جائے گا داخل ہو جاؤ، تم پہ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کا سلام ہو تم پر، اور اس میں تم ہمیشہ رہنے والے ہو۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اور ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے اس میں، اور ہماری بارگاہ سے ان کی عزتیں اور عظمتیں اور بھی ہوں گی۔ ذہن میں رکھو یہ ساری نعمتیں،
یقیناً ہے، مگر ان اقوام پر بھی نظر ڈالو کتنے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان قوموں میں سے جو بڑے طاقتور تھے، جن کی گرفت بڑی طاقتور تھی۔ فنقبوا فی البلاد، اور وہ آسانی سے شہروں میں پھرا کرتے تھے۔ حال من محیص، پھر سوچو کہ کیا جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کے لیے بچنے کی کوئی جگہ رہ گئی؟ ان فی ذالک لذکریٰ، اور اس میں یقیناً دل کی بات دہرانے والی ہے۔ لمن کان لہ قلب، شرط یہ ہے کہ اس کا دل موجود ہو اور دل جسم میں دھڑکتا ہو اور اسے محسوس کرتا ہو۔ اول قسم وہو شہید، اور وہ بغور بات کو سنتا ہو اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہو، اور اس کا دل بھی ہر لمحے گواہی کی صورت میں ہر حقیقت کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور ضرور یقیناً ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور یاد رکھو کہ ہمیں تھکن چھو کے بھی نہیں گزری۔ کفار کی مسلسل گفتگو اور باتوں کے بعد قرآن مجید پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کے انداز میں فرماتا ہے، فاصبر علی ما یقولون، اے پیارے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کی باتوں پہ صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بھی اور غروب ہونے سے پہلے بھی۔ ومن اللیل فسبح وادبار السجود، اور کچھ رات گئے اس کی تسبیح کرتے رہیے اور نمازوں کے بعد بھی۔ واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب، اور اس دن غور سے سنیے جس دن ندا کرنے والا بڑے قریب سے، قریب کے مقام سے ندا کرے گا۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن وہ لوگ سنیں گے ایک چنگاڑ کو، ایک اچانک چیخ کو سچائی کے ساتھ۔ ذالک یوم الخروج، وہی تو دن ہوگا جس دن انہیں نکلنا ہوگا خدا کی بارگاہ کی جانب۔ انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، اور بلا شبہ ہم زندگی عطا کرتے ہیں اور موت بھی عطا کرتے ہیں اور ہماری طرف لوٹ کے سب نے آنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین پھٹ جائے گی تیزی سے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یاد رکھو ہم پہ جس طرح تمہارا پیدا کرنا آسان ہے اسی طرح ہم پہ تمہارا اٹھانا بھی بہت آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، اور ہم خوب جانتے ہیں اس بات کو جو وہ کہتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اے پیارے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایمان کے معاملے میں ان پہ جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کو دہراتے رہیے، قرآن کا تکرار کیجئے، قرآن کو بیان کیجئے، اس کے لیے بیان کیجئے جس کا دل خدا کی وعید سے ڈرتا ہے۔